أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون وقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون. سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 71 اور 72. اے کتاب والو، تم سچ کو غلط کے ساتھ مکس کیوں کر دیتے ہو؟ ست کو اسد کے ساتھ ملا کیوں دیتے ہو؟ اور سچائی کو چھپاتے کیوں ہو حالانکہ تم جانتے ہو؟ اور کتاب والوں میں سے ایک گروپ نے کہا کہ ایمان والوں پر مسلمانوں پر جو کتاب اتری ہے اس پر صبح میں ایمان لاؤ اور شام میں انکار کر دو تاکہ یہ لوگ بھی اپنے دین سے پلٹ آئیں. O people of the scripture, why do you confuse the truth with falsehood? And why do you conceal the truth knowingly? And a party of the people of the scripture said, believe in what was revealed to the believers in the morning and deny it in the evening, that they may retract from their faith. یہاں پر دو باتیں جیوز سے، یہودیوں سے کہی گئی ہے. ایک بات ان سے ڈائریکٹ کہی گئی ہے، دوسری ان کے بارے میں بات کی گئی ہے. اب اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ اللہ تعالی ہمیں کیا لیسن دینا چاہتا ہے؟ پہلی آیت میں کہا گیا لِمَ تَلْبِسُونَ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، تم سچائی کو، ست کو جھوٹ کے ساتھ کیوں ملاتے ہو؟ اس کا کیا مطلب ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جب ان سے پوچھا، آپ کو معلوم ہے کہ یہ لوگ عرب کے پڑھے لکھے اسکالر سمجھے جاتے تھے اور تھے بھی، باقی پورا عرب جاہلوں کا تھا، ان کو نہ پڑھنا آتا تھا نہ لکھنا آتا تھا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اب ظاہر بات ہے کہ یہاں پہ کوئی بات ہو جائے تو لوگ کس سے پوچھنے آئیں گے؟ مولانا صاحب سے کہ کیا بات ہے، یہ فلاں یہ بات بول رہے ہیں، صحیح ہے کہ غلط ہے؟ تو اب یہ لوگ کیا کہتے تھے؟ ہاں نبی تو ہیں یہ، اب اتنی بات صحیح بتاتے تھے کہ یہ نبی ہیں. اب اس میں جھوٹ کیا ملا دیتے تھے کہ یہ صرف ان پڑھ لوگوں کے لیے، ہمارے لیے نہیں ہے. یہ جھوٹ کو ملا دیا اس میں. اب دیکھیے کہ فار ایگزامپل شہد ہماری صحت کے لیے بہت ضروری چیز ہے، لیکن ان شہد میں اگر کتنا بھی پیور ہو شراب ملا دی جائے تو کیا ہوا؟ پورا کا پورا خراب ہو گیا. اب آج کے دور میں ہم ریلیٹ کریں تو کیا ہوتا ہے؟ بہت سارے پڑھے لکھے مسلمان کیا کہتے ہیں؟ اسلام صحیح دھرم ہے اور باقی سارے دھرم بھی ٹھیک ہیں، اور کہا جاتا ہے کہ سب ایک ہی خدا تک پہنچنے کا ذریعہ ہے. تو یہ کیا ہے؟ اسلام سچ ہے، یہ تو ایک صحیح بات کہی، حق بات کہی، لیکن جھوٹ کیا ملا دیا کہ سارے دھرم اچھے ہیں، ٹھیک ہیں. یہ جھوٹ ہے. کیوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ صرف اور صرف اسلام ہی صحیح اور سچا دین ہے،
باقی کوئی بھی دن اگر دھرم تم ایکسیپٹ کرتے ہو اور قیامت کے دن آؤ گے تو تمہیں جہنم میں جھونکیں گے، تو کہاں سے صحیح ہو گیا وہ؟ تو اس پہلی چیز سے ہمیں کیا سیکھنے کو ملتا ہے کہ جو بھی بات معلوم ہو سیدھا سیدھا بتانا، ملانا نہیں کہ یہ بھی ٹھیک ہے وہ بھی ٹھیک ہے وہ بھی ٹھیک ہے۔ اس سے کیا ہوتا ہے، اب جو سامنے والا ہے وہ کنفیوز ہو جاتا ہے۔ دوسری بات کیا ہے اس میں، وَتَكْتُمُونَ الْحَقَّ، تم سچائی کو چھپاتے کو۔ ایک بات مجھے معلوم ہے کہ یہ صحیح ہے یہ غلط ہے، فار ایگزامپل دو لوگ ہمارے سامنے بیٹھے ہوئے، کوئی مجھ سے پوچھے، میں جانتا ہوں کہ یہ اچھے آدمی ہے یہ غلط ہے، اب مجھ سے پوچھتا ہے کہ مجھے کس کی بات ماننی چاہیے، مجھے معلوم نہیں، مجھے نہیں معلوم، تو ہم نے کیا کیا، حق کو چھپا لیا۔ آدمی کو چھوڑیے، کوئی بھی بات ہے مجھے معلوم ہے دین کی یا ایمان کی، اور کوئی آتا ہے ہم سے پوچھنے کے لیے کہ مولانا صاحب یہ بات آپ کو معلوم ہے کیا، میں بولتا ہوں نہیں مجھے معلوم نہیں ہے، تو میں نے چھپا لیا اس چیز کو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کی سزا معلوم کیا بولتا ہے، قیامت کے دن، اچھا چھپاتے آدمی چھپاتا کہ وہ معلوم ہے، اس کو معلوم ہے کہ اگر میں یہ بات بولوں گا تو میرا کوئی نہ کوئی نقصان ہو جائے گا، میرا پبلک میرے خلاف ہو جائے گی، لوگ میرے سے ٹوٹ جائیں گے، تو اب یہ کیا ہے، دنیا کے لیے اس نے کیا کیا، آخرت کو بیچ ڈالا۔ ایسے آدمی کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن آگ کا لگام منہ میں ڈالے گا، آگ کا لگام منہ میں ڈال دے گا، سارے لوگ دیکھیں گے کہ ہاں یہ علم چھپانے والا آدمی تھا۔ تو یہ دونوں نہیں ہونا چاہیے، نہ مکس کرنا ہے اور نہ چھپانا ہے۔ معلوم ہو تو کلیئر کٹ بولنا ہے کہ یہ صحیح ہے یہ غلط ہے، چاہے کچھ بھی ہو جائے، لاسٹ کیا ہوگا، جان جائے گی، اور وہ تو جانی ہے، اور وقت پر جانا ہے، پہلے نہیں جائے گی، تو پھر ملانے کی اور چھپانے کی کیا ضرورت ہے۔ اب دوسری آیت میں کیا کہا گیا ہے، دین سے ہٹانے کی ایک پلاننگ ہے، دیکھیے یہ کیا ہے، وہ کہ یہودی کہتے تھے وَقَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ کہ آمنوا بالذی انزل علی الذین آمنوا، تم لوگ کیا کرو کہ صبح میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ، ان کی بات سنو اور بولو کہ ہم بھی مسلمان ہو گئے، خوش ہو جائیں گے۔ اچھا شام ہو جائے تو کیا کرو، وَاکْفُرُوا آخِرَہُ، کہہ دو کہ نہیں نہیں نہیں، اس میں تو میں نے دیکھا، قرآن پڑھ کے دیکھا، حدیث پڑھ کے دیکھا، کوئی خاص بات نہیں ہے، کچھ اسپیشل نہیں ہے، ہم اس سے چھوڑتے ہیں، ریجیکٹ کرتے ہیں، ڈینائی کرتے ہیں، پھر ہم یہودی ہو گئے۔ تو اب ظاہر بات ہے کہ پڑھے لکھے، پھر اس کے ساتھ ساتھ مالدار، پیسے والے، پیسہ مال دونوں مل گیا تو اور سونے پر سہاگا، تو لوگ ان کو دیکھتے تھے تو کنفیوژن پیدا، ارے پڑھے لکھے لوگ آئے اور واپس چلے گئے، بول رہے ہیں کچھ نہیں ہے، تو ہم تو نہیں، ہم تو جاہل ہیں، بولتے ہیں نا، ارے سارے پڑھے لکھے لوگ ایسا کر رہے ہیں تو ہم نے کیا تو کون سی بڑی بات۔ تو کہتے ہیں لعلہم یرجعون، تاکہ یہ پلٹ کر کے اپنے دین سے کیا ہو جائیں، پھر جائیں۔ لیکن کیا ان کے ان ہتھ کنڈوں سے، ٹرک سے، ٹیکنیک سے صحابہ کرام دین سے پھرے؟ نہیں پھرے۔ تو اس میں ہمارے لیے کیا لیسن اور سبق ہے، دین، دھرم، ایمان اور عقیدہ یہ لوگوں کے آنے جانے سے چینج نہیں ہوتا۔ کوئی بھی آئے، پرائم منسٹر آ کے چلا جائے، کوئی سائنٹسٹ آ کے چلا جائے، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اللہ نے جو بولا ہے وہ جیسا 1450 سال پہلے صحیح تھا، آج بھی ہے، قیامت تک رہے گا۔ جو اسے پکڑے گا، جو اس کو فالو کرے گا، ہمیشہ صحیح راستے پر جائے گا۔ اسے چھوڑ کے لوگوں کو دیکھ کر کے دین کو فالو کرے گا کہ سارے لوگ ایسے ہو رہے ہیں ویسے ہو رہے ہیں، تو وہ کل بھی ویسے لوگ گمراہ ہوئے، آج بھی ہو رہے ہیں، ٹوٹ ٹوٹ کے جا رہے ہیں ادھر۔ ابھی آپ دیکھیے وہ رام مندر کا وہ ہو رہا ہے نا، مسلمان بھی مٹھائی بانٹنے کی تیاری کر رہے ہیں، اور وہ کیا بولتے ہیں، ویلکم کہنے کے لیے، یہ سب کیا ہے، یہ صرف لوگوں سے ڈرنے کا، خدا کی طاقت اور اس کا پاور
جب نظر سے ہٹ جائے گی تو لوگ ہی آپ کو خدا نظر آئیں گے، پھر ان کے سامنے آپ کو جھکنا پڑے گا۔ وہ چاہیں گے، بولیں گے رکوع کرو تو رکوع کریں گے، سجدہ کرنے کے لیے کہیں گے تو سجدہ بھی کریں گے۔ آج مسلمان کر رہے ہیں یہ سب، کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کی کتاب اور اس کے رسول کی سنت کو آج ہم نے چھوڑ دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں مرتے دم تک اسلام اور ایمان پر باقی رکھے۔ سبحان اللہ و بحمدہ۔